بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے ایک مختصر افسانہ ہے سریندر پرکاش کا لکھا ہوا بیجوکا کے نام سے۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا ہے، اور آج اس سبق میں جو الفاظ و معنی آئے ہیں اور جو سوالات و جوابات آئے ہیں اس کو آج یہ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، مشق مطلب ایکسرسائز۔ لفظ و معنی، لفظ و معنی، واو کے معنی اور ہوتا ہے، لفظ و معنی یعنی لفظ اور معنی۔ بیجوکا اس سبق کا عنوان ہے، ٹاپک ہے۔ بیجوکا کہتے ہیں بانس یا درخت کی شاخوں سے، شاخ یعنی ٹہنی، شاخوں سے بنا ہوا ایک ڈھانچہ جسے ٹوپی اور قمیض یا کرتا پہنا کر کھیت میں آدمی کی طرح کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس سے ڈر کر دن میں چڑیاں اور رات کو گیدڑ وغیرہ کھیت سے دور رہتے ہیں۔ بعض جگہ کسان اسے دھوکہ بھی کہتے ہیں۔ تو بیجوکا کسے کہتے ہیں یہ پتہ چل گیا۔ بیجوکا بانس یا درخت کی شاخوں سے بنا ہوا ایک ڈھانچہ جسے ٹوپی اور قمیض یا کرتا پہنا کر کھیت میں آدمی کی طرح کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس سے ڈر کر دن میں چڑیاں اور رات کو گیدڑ وغیرہ کھیت سے دور رہتے ہیں۔ بعض جگہ کسان اسے دھوکہ بھی کہتے ہیں، بیجوکا کو دھوکہ بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، خم پڑھنا کے معنی ہے جھک جانا، خم پڑھنا جھک جانا۔ اسنا، اسے پڑھیں گے اسنا، الف میں زبر لگا کر۔ اسنا کے معنی ہے دوران، بیچ، ٹھیک ہے، دوران بیچ، دوران کے معنی بھی درمیان، دوران مطلب درمیان، بیچ کا مطلب بھی بیچ۔ وجود کا معنی ہوتا ہے ہستی، مراد کیا ہے؟ سماجی حیثیت، یعنی سماج میں ہماری کیا حیثیت ہے، سماج میں، سوسائٹی میں کیا حیثیت ہے، تو یہ مراد ہے۔ ہستی، وجود کا معنی ہستی یعنی وجود، اپنی ہستی۔ پرورش کا بار، اسے پڑھیں گے پرورش کا بار، اس کا معنی ہوتا ہے پالنے پوسنے کی ذمہ داری۔ خون کی گردش کے معنی ہے رگوں میں خون کا دوران، دوران مطلب دوڑنا، گردش کرنا۔ پنڈا کہتے ہیں بدن کو، جسم کو، اسے پڑھیں گے پنڈا یعنی بدن، جسم۔ چنگیری، اسے پڑھیں گے چنگیری کہتے ہیں روٹیاں رکھنے کی ڈلیاں۔ تندہی، اسے پڑھنا ہے تندہی کہتے ہیں پھرتی کو، مستعدی بھی پھرتی کو کہتے ہیں، دونوں ایک ہی ہے، پھرتی یا مستعدی۔ اہل مد، صحیح لفظ اہل مد ہے، یعنی اہل مد اس طریقے سے جو لکھا ہوا ہے، یہ بتا رہے کہ اہل مد اصل میں اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اہل مد، اہل الگ لکھا جاتا ہے، مد الگ لکھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ملا کے لکھا۔ تو صحیح لفظ ہے اہل مد، اس کا معنی ہوتا ہے عدالت میں پیشکار کا محرر، عدالت میں پیشکار کا محرر، ٹھیک ہے، محرر۔ بیر، اسے ویر بھی کہتے ہیں، تو براکٹ میں ویر بھی لکھا ہوا ہے۔ بیر یا ویر کہتے ہیں بہادر کو، بیر یا ویر کہتے ہیں بہادر کو۔ بیر بجرنگی یہ ہنومان جی کا ایک لقب ہے، یہ ہندوؤں کا بھگوان کہتے ہیں، ہنومان جی کا ایک لقب ہے، لقب یعنی ٹائٹل ہے۔ جھونا کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے سونا کے ساتھ بطور تابع مہمل استعمال ہوتا ہے، سونا کے ساتھ بطور تابع مہمل، یعنی مہمل مطلب جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے سونا جھونا، تو مہمل مطلب مہمل کے طور پر، تابع مہمل یعنی مہمل کے تابع ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے،
بطور تابع محمل استعمال ہوتا ہے۔ مثلا خدا سونا جھونا پہننا نصیب کرے، تو اس طرح سے بولتے ہیں سونا جھونا، ہے نا، سونا کے ساتھ میں بول دیتے ہیں کہ سونا جھونا، تو جھونا یہ محمل لفظ ہوتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں پانی وانی، تو پانی یہ لفظ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وانی جو بولتے ہیں تو وہ محمل لفظ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے سونا جھونا، جھونا یہ محمل لفظ ہے۔ کر خدا سونا جھونا پہننا نصیب کرے، یہاں مراد ہے بالیوں میں اناج کے سونے جیسے دانے۔ بالیوں میں یہاں مراد کیا ہے؟ بالیوں میں جو گیہوں جس میں ہوتا ہے اس کو بالی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لمبا سا جو لگا رہتا ہے اس کو بالی کہتے ہیں۔ تو بالیوں میں اناج کے سونے جیسے دانے، یہ مراد ہے۔ تھل، تھل کہتے ہیں ریگستان کو، تھل کہتے ہیں ریگستان کو، یعنی ریتیلی علاقے کو۔ بدستور، بدستور کے معنی پہلے کی طرح، بدستور کے معنی ہے پہلے کی طرح۔ چھلاوا، چھلاوا کہتے ہیں دھوکہ کو۔ سایہ، جو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جائے، چھلاوا کا معنی ہے دھوکہ، اور دوسرا معنی ہے سایہ جو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جائے، تو دونوں تقریباً ایک ہی معنی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے غور کرنے کی بات، غور کرنے کی بات۔ پریم چند کے ناول گودان کا مرکزی کردار ہوری ایک غریب کسان ہے۔ پریم چند کے ناول گودان کا مرکزی کردار ہوری، مرکزی کردار یعنی ہیرو، اس ناول جو گودان ہے اس کا مرکزی کردار یعنی سب سے جس چیز کو سب سے ٹاپ میں رکھا ہے، جس کو موضوع بنایا ہے، ٹاپک بنایا ہے، تو اس کو مرکزی کردار۔ ہوری ایک غریب انسان ہے، ایک غریب کسان ہے جس کی زندگی طرح طرح کی پریشانیوں میں گزری، جس کی زندگی طرح طرح کی پریشانیوں میں گزری، اور ناول کے اختتام پر اس کی موت واقع ہو گئی، اور ناول کے اختتام پر، اختتام یعنی ختم پر، اس کی موت واقع ہو گئی۔ ناول گودان 1936 میں شائع ہوا، ناول گودان 1936 میں شائع ہوا، اور بیجوکا کے لکھے جانے کی تاریخ 20 اکتوبر 1977 ہے، اور بیجوکا کے لکھے جانے کی تاریخ یعنی ہسٹری 20 اکتوبر 1977 ہے، جس میں ہوری کو زندہ دکھایا گیا ہے، جس میں ہوری کو زندہ دکھایا گیا ہے۔ ناول اور افسانے کے زمانہ اشاعت پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے، ناول اور افسانے کے زمانہ اشاعت یعنی شائع ہونے کا زمانے پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 40 برس کی اس مدت کو، کہ تقریباً یعنی قریب 40 برس کی اس مدت کو یعنی اس وقت کو، اس زمانے کو سریندر پرکاش نے افسانے کا پس منظر بنایا ہے، سریندر پرکاش نے افسانے کا پس منظر بنایا ہے، افسانے کا پس منظر بنایا ہے یعنی اس کو تصویر دیا ہے، اس کو ہیرو بنایا ہے۔ یہ پس منظر افسانے میں موجود ہوتے ہوئے بھی بیک نظر دکھائی نہیں دیتا، یہ پس منظر افسانے میں موجود ہوتے ہوئے بھی بیک نظر نہیں دکھائی دیتا، بیک یعنی پیچھے نظر دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ افسانہ نگار نے اس کا بیان بہت لطیف انداز سے کیا ہے، کیونکہ افسانہ نگار نے اس کا بیان بہت لطیف انداز سے کیا ہے، بہت اچھے انداز سے کیا ہے، اس لیے یہ کوئی بہت ہی پرانا افسانہ نہیں پتہ چلتا ہے، نہیں معلوم ہوتا۔ کر اس افسانے میں مصنف ہر موقع پر غیر جانبدار رہا ہے، اس افسانے میں مصنف یعنی افسانہ کو لکھنے والا ہر موقع پر غیر جانبدار رہا ہے، غیر جانبدار یعنی ہر واقعے کا بیان انتہائی غیر جذباتی انداز میں کیا ہے، یعنی ہر واقعے کا بیان انتہائی غیر جذباتی انداز میں کیا ہے اور اپنی رائے پوشیدہ رکھی ہے، ہر واقعے کا بیان انتہائی غیر جذباتی انداز میں کیا ہے اور اپنی رائے پوشیدہ رکھی ہے، پوشیدہ یعنی چھپائے رکھی ہے۔ اس رویے سے افسانے کی معنی میں وسعت پیدا ہو گئی ہے، اس رویے سے، رویے یعنی اس طریقے سے افسانے کے معنی میں وسعت پیدا ہو گئی ہے، وسعت یعنی بہت زیادہ پھیلاؤ،
پیدا ہو گئی۔ یہ عمل فنی نقطۂ نظر سے نہایت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ یہ عمل یعنی یہ طریقہ فنی نقطۂ نظر سے یعنی فنی یعنی فن کے اعتبار سے، مہارت کے نقطۂ نظر سے نہایت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ افسانے کے اختتام کے قریب یہ طویل پیراگراف افسانے کے اختتام کے قریب یہ طویل پیراگراف یہ طویل یعنی ایک لمبا پیراگراف جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سنو یہ شاید ہماری زندگی حق ہو جاتا سچ ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک وصیت جیسا ہے، یہ جو ایک جملہ ہے ایک وصیت جیسا ہے۔ اس میں کہی گئی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ افراد ہوں یا قومیں انہیں اپنی املاک اور پیداوار وغیرہ کی حفاظت خود ہی کرنی چاہیے۔ انہیں اپنی املاک اسے پڑھتے ہیں ملک کی جمع املاک، اور املاک بھی پڑھتے ہیں، جائیداد کو کہتے ہیں۔ اپنی املاک اور پیداوار وغیرہ کی حفاظت خود ہی کرنی چاہیے۔ یہ کام اگر وہ دوسروں کو سونپ دیں گے یعنی دوسروں کے ذمے دے دیں گے تو ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ تحفظ کے بے جان ذمہ داروں میں بھی اس املاک یا پیداوار میں سے اپنا حصہ لینے کی قوت پیدا ہو جائے۔ تو ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ تحفظ کے بے جان، تحفظ یعنی حفاظت کرنے کے لیے جو تم نے بنایا ہے، بیجوں کا دھوکہ، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تحفظ کے بے جان ذمہ داروں میں بھی اس املاک یا پیداوار میں سے اپنا حصہ لینے کی قوت پیدا ہو جائے۔ قوت یعنی طاقت پیدا ہو جائے۔ وہ قوت کس طور پیدا ہوگی یعنی کس طریقے پر پیدا ہوگی، اس سوال کا پورا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔ جواب کی ایک جھلک افسانے میں ہے یعنی کہ محنت کا پھل ہوری کو ملتا ہے تو بیجوں کا بھی اپنی محنت کا پھل پانے کا حقدار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے پورا۔ اب دیکھیے سوالات ہوری کون ہے اور وہ پریم چند کے کس ناول سے تعلق رکھتا ہے؟ ہوری کون ہے؟ تو ہوری ایک غریب کسان ہے، اور وہ پریم چند کے کس ناول سے تعلق رکھتا ہے؟ تو وہ پریم چند کے ناول گودان سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 2 ہے فصل پک جانے پر ہوری خوش کیوں تھا؟ تو اس کا جواب ہے فصل پک جانے پر ہوری خوش اس لیے تھا کیونکہ اس پورے جائیداد کا، اس پورے غلے کا، فصل کا وہ اکیلا مالک تھا۔ کسی زمیندار کو یا کسی محرر کو دینے کا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس پوری پیداوار کا، فصل کا خود ذمہ دار تھا، اکیلا مالک تھا، تو اس وجہ سے وہ بہت خوش تھا۔ اور اس لیے بھی بہت وہ خوش تھا کہ جب فصل کٹنے کے بعد اس کے گھاس پھوس سے اس کے آنگن پورا بھر جائے گا اور وہ آرام سے کھٹیا پر بیٹھ کر بھات کھائے گا، تو اس لیے بھی وہ بہت زیادہ خوش تھا، ہوری خوش تھا۔ اب دیکھیے بیجوکا کسے کہتے ہیں؟ افسانہ نگار نے اس کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ تو بیجوکا کسے کہتے ہیں؟ بیجوکا کہتے ہیں درخت یا بانس کے شاخوں سے بنا ہوا آدمی کی شکل کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے جسے کسان اپنے کھیت میں کھڑا کر دیتا ہے تاکہ اس کے ڈر سے جو ہے پرندے اور گیدڑ وغیرہ بھاگے، کھیت کو نقصان نہ پہنچا سکے، تو اسے بیجوکا کہتے ہیں۔ افسانہ نگار نے اس کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے؟ تو افسانہ نگار نے اس کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے جائیداد، اپنے پیداوار، اپنے چیزوں کی حفاظت خود کرے، دوسروں کو اس کی حفاظت کے لیے نہ رکھے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا کہ بے جان چیزیں جس کو آپ حفاظت کے لیے رکھتے ہیں وہ بھی اپنا حق کا دعویٰ کرنے لگے گا جاندار بن کے۔
اور ہوری نے اپنے گھر والوں کو کیا وصیت کی تھی؟ تو ہوری نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی تھی کہ اب دوبارہ کبھی بھی بجو کا نہ بنانا، اپنے کھیت کی حفاظت خود کرنا، اور اور اب میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ عملی کام افسانے کا خلاصہ لکھیے۔ تو یہ سبق جو ہے پورا مکمل ہو گیا، اب دوسرا سبق شروع ہوگا۔